السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا اللہ۔ ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت صحابہ سیریز میں انشاءاللہ تعالی آج ہم حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھیں گے۔ اہل سیر آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ دبلے پتلے اور چھریرے بدن کے مالک تھے۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی۔ دیکھنے والے ان کے اوپر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شجاعت اور جوانمردی کا یہ حال تھا کہ جنگ مغلوبہ میں دشمن کی کثیر تعداد کو قتل کرنے کے علاوہ انہوں نے انفرادی جنگ میں 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ تلوار کے دھنی، نہایت شجاع اور جنگ کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف صوبہ جات کے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں لشکر مجاہدین کے کسی دستے کی قیادت پر مامور نہ کیا جائے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کے ذریعے انہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یہاں پر دیکھیے ہم ایک انصاری صحابی حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو سب سے پہلی ڈسکرپشن آتی ہے آپ کی فزیکل اپیئرنس کی، کہ آپ جو ہے وہ دبلے پتلے اور چھریرے بدن کے، یعنی کہ بہت زیادہ ہٹے کٹے نہیں، ایک دم دبلے پتلے اور نحیف جیسے کہتے ہیں نا، اس طرح کے آپ کا فزیکل سٹیچر تھا۔ آپ کو اس طرح کے مطلب فزیکل اپیئرنس آپ کا اس طرح کا تھا، اور آپ کی شخصیت پرسنالٹی میں کوئی ایسا اٹریکشن نہیں تھا، فزیکلی کوئی ایسا اٹریکشن نہیں تھا۔ دیکھنے والے بس ایک سرسری سی نظر آپ پر ڈالتے اور اپنی نگاہیں ہٹا لیتے۔ تو فزیکل اپیئرنس آپ کا اتنا اٹریکٹیو نہیں تھا، لیکن جو بات آپ کے بارے میں بہت زیادہ نمایاں ہو کر آپ کی کیریکٹر کے بارے میں، آپ کے کردار کے بارے میں واضح ہو کر جو آتی تھی، وہ تھی آپ کی شجاعت، یعنی آپ کی بہادری، اور آپ کی جوانمردی، یعنی کہ ایک زندہ دلی کے ساتھ، ایک بہادری کے ساتھ جو آپ آگے بڑھ کر ہر سچویشن، ہر جنگ میں جو ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ چیز آپ کے کردار کے بارے میں ایک نمایاں صفت تھی۔ اگزامپل کے لیے یہاں پر اہل سیر لکھتے ہیں کہ جنگ مغلوبہ، یعنی وہ جنگ جس میں کہ مسلمان مغلوب ہو گئے، شکست انہوں نے تسلیم کی، لیکن پھر بھی ایسی جنگ میں بھی دشمن کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر کے جو ہے وہ آپ مطلب ایسے آسانی سے شکست قبول کرنے والوں میں سے آپ نہیں تھے۔ آگے بڑھ کر دشمن کو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتارنا جو ہے وہ آپ کی ایک انفرادی صفت تھی۔ اس کے علاوہ جو انفرادی جنگیں بھی ہوا کرتی تھی، انفرادی یعنی ایک انڈیویجول لیول پہ بھی جہاں مشرکین کا مقابلہ اگر کبھی کرنا پڑ جائے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا تھا، یعنی اکیلے ہی آپ نے 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ تلوار کے دھنی، نہایت شجاع، اور جنگ کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے۔ یعنی ایک ہوتا ہے انسان کیلکولیٹڈ سٹیپس لیتا ہے سوچ سمجھ کر، اور یہ جنگ کی جو کیا کہیں گے، یہ جنگ کی جو حکمت ہوتی ہے اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ بالکل جو ہے وہ انسان اپنے جذبوں میں بہہ نہ جائے۔ جو جذبے اس وقت غالب آتے ہیں کہ دشمن کو زیر کرنا ہے اور فتح حاصل کرنی ہے، تو یہ جذبہ بے شک برقرار رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حکمت یہ ہو کہ انسان جو ہے، جو فوج کا جو دستہ ہے، جو کمانڈر ہے یا جو فوجی ہے، وہ ایک نپے تلے قدم لے کہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ دشمن کے آگے سجا سجایا نہ پیش کر دے۔ تو چونکہ آپ کی ایک کوالٹی تھی کہ آپ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
ने मुख्तलिफ सूबे जात के गवर्नरों को, यानी अलग अलग जो सूबे के गवर्नर थे, उनको ये हुक्म दिया था कि किसी भी लश्कर के दस्ते की क़यादत, यानी किसी भी जो दस्ते होते, दस्ते यानी जो छोटी छोटी टुकड़ियां होती थी फौज की जो जंग पे जाने के लिए, तो एक एक टुकड़ी जो है उसका एक उसकी क़यादत के लिए कोई लीडर मुकर्रर किया जाता था। तो हर सूबे के गवर्नरों को ये हुक्म था हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से कि किसी दस्ते की क़यादत पर, यानी लीडरशिप पर हजरत बरा बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह अन्हु को न रखा जाए, क्योंकि अंदेशा है कि उनकी जो सिफत है आगे आगे बढ़कर हमला करने वाले हैं, तो इसके जरिए से कहीं ऐसा ना हो कि वो मुसलमानों के लश्कर को हलाकत में डाल दे। हालांकि ये एक पॉजिटिव क्वालिटी है, लेकिन ये कब मुसलमानों के अगेंस्ट में हो जाए, अगर जो है बिल्कुल अपने जज्बात में बहकर जो है वो इंसान ऐसा कदम उठा ले जो कि उसकी कौम या उसके उस दस्ते के लिए उस वक्त के लिए वो मौजू नहीं था। आगे आता है, ये है खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु के भाई हजरत बरा बिन मालिक अंसारी। हजरत अनस बिन मालिक के बारे में हम सभी जानते हैं कि आप जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खादिम थे और एक लंबा अरसा आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारा। उन्हीं अनस बिन मालिक के भाई हजरत बरा बिन मालिक अंसारी के बारे में आज हम मुताल्ला कर रहे हैं। उनकी जुर्रत और शुजाअत के कारनामे इतने ज्यादा हैं कि अगर हम उनको बयान करने लगे तो सिलसिला बयान दराज और वक्त तंग हो जाए। इसलिए मुनासिब मालूम होता है कि उनके दिलेराना कारनामों में से सिर्फ एक का जिक्र कर दिया जाए, जो उनके दूसरे कारनामों पर रोशनी डालने के लिए काफी हो। यहाँ पर जो है वो सीरत का हम एक इख्तिसार से मुख्तसरन मुताल्ला हम कर रहे हैं। अगर हम और ज्यादा डिटेल में जानना चाहें तो यहाँ पर अहले सैर लिखते हैं कि उनकी शुजाअत के और भी बहुत सारे कारनामे हैं, जहाँ हर एपिसोड में हम देखेंगे कि उनकी बहादुरी और शुजाअत जो है वो अ, अ, नुमायां होती है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि हम सिर्फ एक ही उस तरह के कारनामे का जिक्र करेंगे, और ताकि उस एक से अंदाजा हो जाए कि उनके दूसरे कारनामे जो है वो किस तरह के रहे होंगे। इस कहानी का आगाज उस वक्त से होता है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक आला से जा मिले। जब अरब कबाइल बड़ी तादाद में दीन इस्लाम को छोड़कर उसमें से बिल्कुल उसी तरह निकल गए जिस तरह वो फौज दर फौज उसमें दाखिल हुए थे, हत्ता कि मक्का, मदीना, ताइफ और इधर उधर के चंद कबाइल के सिवा जिनके कुलूब को अल्लाह ताला ने ईमान पर जमा दिया था, कोई इस्लाम पर बाकी नहीं रह गया। अब ये पस मंजर है उस दौर का जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, जैसे कि हम जानते हैं, खलीफा अव्वल हैं, और सीरत का मुताला अगर हमने किया हो तो हम ये भी जानते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु का ज़माना वो ज़माना था जबकि फितने अपने उरूज पर थे। बहुत ज़्यादा फितनों का दौर था। सबसे बड़ा फितना जो था वो इर्तिदाद का फितना था। इर्तिदाद यानी लोगों का मुर्तिद हो जाना। मुर्तिद हो जाना यानी इस्लाम से फिर जाना। यहाँ पे बात आई है ना कि जिस तरह से फौज दर फौज वो इस्लाम में दाखिल हुए थे। सूरह नस्र में हम पढ़ते हैं ना, यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, ये अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होते हैं। पूरे के पूरे कबीले जो है वो एक साथ ईमान लाते थे। तो जिस तरह से वो दौर एक तारीख ने देखा था कि फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे, उसी तरह ये दौर भी तारीख में गुजर चुका है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया फानी से इंतकाल कर गए, उसके बाद क्या हुआ, ये फितना जो है, मुर्तिद होने वाला फितना जो है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जैसे लोग जो है वो कसीर तादाद में दाखिल हुए थे इस्लाम में, उसी तरह से कसीर तादाद में इस्लाम से जो है वो खारिज होने लगे। उसके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में लोग जो है वो अ अ, मानईन ज़कात हो गए थे, यानी ज़कात को अदा करने से माने हो गए थे, मना करने वाले हो गए थे। ज़कात को अदा करने के लिए जो है वो आगे बढ़कर नहीं आते थे। तो ये भी एक फितना था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में उभरा था। फिर इसके अलावा हम जानते हैं कि दावा नबूवत, हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन हैं, और यही हमारा ईमान है, ये हमारे ईमान का हिस्सा है ये अकीदा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद
جھوٹے دعوی نبوت کا فتنہ بھی جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو ہے یہ بھی عروج پر تھا. تو یہ فتنوں کا دور تھا، اور جو ہے اس دور خلافت میں یہ بڑے بڑے فتنے تھے جن سے کہ مسلمانوں کو جوجنا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان ہلاکت خیز اور تباکن فتنوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، اور ان کے استقبال کے لیے بلند اور مضبوط پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے، ہے نا. یعنی آپ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، آپ خلیفہ تھے، اور آپ بالکل جو ہے وہ ایک پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے ان فتنوں کے سامنے، اور ان سے جو ہے ان تمام فتنوں سے جو ہے وہ دو دو ہاتھ کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے. ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مہاجرین و انصار پر مشتمل 11 لشکر ترتیب دیے، اور ان کے لیے 11 علم تیار کر کے ان کے قائدین کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا، تاکہ وہ مرتدین کو حق و ہدایت کی راہ پر واپس لائیں، اور دین حق سے منحرف ہونے والوں کو بزور بزور شمشیر جادہ حق کی طرف پلٹانے پر مجبور کر دیں. یعنی حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا کہ جو مہاجرین کے جو مسلمان تھے اور انصار کے جو مسلمان تھے، ان سبھی کو اکٹھا کر کے ان کے کیا کیے 11 گروپس بنائے، 11 لشکر بنائے، اور ان کے لیے 11 علم تیار کیے، 11 فلیگز ان کے لیے تیار کیے، اور ان کے قائد مقرر کیے، یعنی ان کے لیڈر مقرر کیے، اور ان کے مطلب 11 فلیگز 11 لیڈرز کو دیے، ان کے قائدین کو دیے، اور پورے عرب کے الگ الگ علاقوں میں روانہ کیا. یہ فتنہ جو ہے وہ کسی ایک جگہ پر وہ نہیں تھا، یہ پورے عرب میں جو ہے اس فتنے کی آگ پھیل گئی تھی. تو آپ نے جو ہے ہر علاقے میں، پورے جزیرہ عرب میں مختلف علاقوں میں قائدین کو علم کے ساتھ جو ہے وہ بھیجا، اور اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ جو بھی دین حق سے پھر گئے ہیں انہیں جو ہے وہ دین حق کی طرف پلٹنے پر مجبور کیا جائے. اب یہاں پر دیکھیے، یہ اسلام لانے کے بعد جو پھر جا رہے ہیں ان کے بارے میں ان کے متعلق یہ بات آ رہی ہے نا، کہ انہیں دین حق کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیا جائے. یہاں پر ہم کو اس چیز سے کنفیوز نہیں کرنا ہے کہ جو بات ہم پڑھتے ہیں قرآن میں لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. یعنی کہ جب اسلام کسی کے آگے پیش کیا جائے تو اس کو ہر طرح کی دلیلیں جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلیلیں اس کے سامنے پیش کی جائے. جیسے کہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ قرآن جو ہے وہ انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے. تو جتنے بھی منطقی دلائل ہیں بولنے والے، بات کے ذریعے خطابی دلائل یا منطقی دلائل یعنی عقلی دلائل، جتنے بھی عقلی دلائل ہیں وہ سارے دلائل جو ہے وہ آگے رکھے جائیں، اور اس کے بعد فیصلہ پھر اس شخص پر یا اس گروپ پر چھوڑ دیا جائے، ہے نا، کہ یہ باتیں ان کو اپیل کرتی ہیں، لاجیکلی ریشنلی اپیل کرتی ہیں، اور وہ دین اسلام کو ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں، ہے نا. تو یہ اس وقت یہ چیز جو ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں، کہ آپ جو ہے ان کو تلوار کے زور پر دین میں داخل نہیں کر سکتے. کوئی ایسا انسان جس پر جو ہے اللہ کی معرفت اس تک نہیں پہنچی، رسالت کی حقیقت اس تک نہیں پہنچی، آخرت سے جو ہے وہ بالکل بے نیاز ہے، آخرت کو نہیں جانتا کہ ایسا کوئی دن بھی آئے گا، اس کو ہم تلوار کے زور سے دین میں نہیں لا سکتے. لیکن جس نے ایک بار حق کو قبول کر لیا، جانتے بوجھتے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھتے ہوئے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور پوری عقل اور اس کے ساتھ جو ہے اس نے دین حق کو قبول کیا، دین میں داخل ہوا، لیکن پھر کسی دنیاوی مفادات کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے حق کو چھوڑ کر پھر نکل جائے باہر، تو یہ جو ہے یہ مرتد ہونا جو ہے یہ بڑا فتنہ ہے. اور اس کے لیے اسلام میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ ایک انسان کو مارنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. لیکن کچھ جگہ ہیں جہاں پر کہ قتل کو جو ہے وہ جائز اور حلال جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ مرتد ہو جائے، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر پھر جائے تو پھر اس کا جو ہے وہ قتل پھر وہ جائز ہے. جیسے قصاص میں بھی جان کے بدلے جان، ہے نا، تو وہاں پر جو ہے وہ حلال ہے. تو ویسے ہی مرتد ہو جانا یعنی حق کو چھوڑ کر پھر سے گمراہی کی طرف نکل جانا، تو پھر وہاں پر جو ہے حق کی طرف اس کو واپس لانے پر مجبور کیا جائے گا. اور یہی ہدایت حضرت ابو بکر صدیق نے ان 11 لیڈرز کو دے کر الگ الگ عرب کے خطوں کی طرف بھیجا. ان مرتدین میں مسلمہ بن حبیب کذاب کا قبیلہ بنو حنیفہ،
कसरत तादाद, जंगी महारत और शुजाअत और दिलेरी के लिहाज से सबसे ज्यादा मजबूत था। तो अब जो लोग मुर्तिद हुए थे उनमें से एक मुस्लिमा बिन कज्जाब का भी नाम आता है। उसका कबीला था बनु हनीफा। मुस्लिमा बिन कज्जाब जैसे कि हम जानते हैं इसने दावा नबूवत किया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से कूच कर जाने के बाद मुस्लिमा बिन कज्जाब ने दावा किया था कि वो अब अल्लाह का नबी है। तो इसका कबीला जो है बनु हनीफा के बारे में आता है कि इनकी कसरत तादाद यानी बहुत बड़ा कबीला था, बहुत ज्यादा लोग थे, कसरत तादाद में जो है वो ज्यादा थे। जंगी महारत और शुजाअत और दिलेरी, तो ये जंग में जो है महारत रखते थे और शुजाअत और दिलेरी, बहादुर लोग थे। उस लिहाज से ये बहुत मजबूत कबीला था। मुस्लिमा की हिमायत और तायीद के लिए उसके अपने कबीले और उसके हलीफ कबाइल के 40,000 जंगजू इकट्ठा हो गए थे। यानी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भेजे हैं, महाजिरीन और अंसार के 11 ग्रुप्स बनाकर भेजा हुआ है। अब उन मुस्लिमा कज़्ज़ाब से जो फेस टू फेस आने वाले हैं उसके पास कितनी फौजी तादाद है, 40,000 जंगजू इकट्ठा हुए हैं। उनकी अक्सरियत ने मुस्लिमा पर ईमान लाने के बजाय महज कबायली असबियत की बिना पर उसकी पैरवी इख्तियार की थी। यानी कि ये जो 40,000 थे ये जरूरी नहीं कि सबने मुस्लिमा कज़्ज़ाब पर ईमान लाया था और उसको जो है वो अल्लाह का नबी तस्लीम कर लिया था, बल्कि उसका साथ देने की वजह उनकी क्या थी, कबायली असबियत, है ना, कि एक कबीला जो है वो दूसरे कबीले से बढ़ना चाहता है और उनसे जो है वो हर मालों में आगे हो जाना चाहता है और उनसे किसी तरह का तासुब रखता है और उस तासुब की बिना पर वो अपने दुश्मन से भी जाकर मिल जाता। जरूरी नहीं कि जिससे वो मिला हुआ है उसकी हर बात को वो एग्री करता है। तो बिल्कुल वही मामला यहाँ पर था। उनमें से बाज का ये कहना था कि हम इस बात की गवाही देते हैं कि मुस्लिमा झूठा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, मगर रबिया का कज़्ज़ाब यानी मुस्लिमा और मुजिर के सादिक यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में हमारे नजदीक ज्यादा पसंदीदा है ना। यानी कि जो लोग जो 40,000 मुस्लिमा कज़्ज़ाब के हिमायती थे उनमें से बहुत सौ का तो ये कहना था कि हम तो गवाही देते हैं इस बात की कि मुस्लिमा झूठा है, यानी उसका साथ भी दे रहे हैं, उसके खिलाफ गवाही भी दे रहे हैं कि हम मानते हैं वो झूठा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, लेकिन फिर भी हमारे नजदीक ये ज्यादा पसंदीदा है कि हम मुस्लिमा कज़्ज़ाब का साथ दें। और वजह क्या थी, सिर्फ और सिर्फ कबायली असबियत, एक कबीले का दूसरे कबीले से तासुब और जो है उस तासुब में एक ऐसे इंसान का साथ देना जिसको कि वो झूठा अपनी जबान से उसकी गवाही देते। मुस्लिमा ने मुसलमानों के पहले लश्कर को जो उससे लड़ने के लिए हजरत इकरमा बिन अबी जहल की क़यादत में निकला था, शिकस्त देकर उल्टे पांव वापस होने पर मजबूर कर दिया। यानी पहला लश्कर जो फेस टू फेस आया उसकी लीडरशिप कौन कर रहा था, इकरमा बिन अबी जहल कर रहे थे। और उस ग्रुप को, उस लश्कर को मुस्लिमा के जो ये इनके बारे में आता है ना कि ये जंगजू थे और जंगी महारत रखते थे, तो उन्होंने इस लश्कर को शिकस्त देकर उल्टे पांव वापस होने पर मजबूर कर दिया। उसकी जगह हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की सरकर्दगी में दूसरी फौज रवाना की, जिसमें उन्होंने अंसार और महाजरीन में से बड़े बड़े सहाबाए कराम को जमा कर दिया था। इस फौज के हरावल में हजरत बरा बिन मालिक अंसारी और कुछ दूसरे बहादुर और जाबाज मुसलमान मुजाहिदीन शामिल थे। यानी पहला लश्कर गया, उसको जो है शिकस्त खानी पड़ी। अब दूसरा लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद ने भेजा और उसकी लीडरशिप किसको दी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दूसरा लश्कर भेजा और उसकी लीडरशिप दी हजरत खालिद बिन वलीद को। ये खालिद बिन वलीद वही है जिनके बारे में सूरह आले इमरान में जब हम जंग ओहद के मुतालिक तबसरा पढ़ते हैं तो उसमें हम जानते हैं जंग ओहद में जो है वो मुसलमानों को एक तरीके से शिकस्त तस्लीम करनी पड़ी थी। वहां पर ये हुआ था कि एक दुर्रा था जहां पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ 70-80 सहाबा को गार्ड करने के लिए कहा था कि यहाँ पर जो है वो पीछे की तरफ से कहीं हमला ना हो जाए। और जब मुसलमानों ने देखा कि मुशरिकीन जो है वो मैदान छोड़कर जा रहे हैं और माल गनीमत जो है वो लूटा जा रहा है, तो वो उनके सफों में फिर भगदड़ मच गई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के बाद भी, मतलब वो इंस्ट्रक्शंस मिलने के बाद भी उन्होंने क्या किया, उस दर्रे को जो है, हालांकि उस दर्रे के जो लीडर थे वो मना करते रहे कि नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको यहाँ से हटने से मना किया है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको जो है वो
جس جگہ کو وہ گارڈ کر رہے تھے وہ چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گئے اور پیچھے سے پھر خالد بن ولید نے حملہ کر دیا. یہ وہی خالد بن ولید ہے. تو جب تک مسلمانوں کے خلاف رہے، مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں انہوں نے جو ہے پھر وہ حصہ لیا. لیکن جب ایک بار حق کا تعارف ہو گیا، جب دین میں داخل ہو گئے، تو پھر ان کی وہی بہادری جو وہ حق کے خلاف استعمال کرتے تھے، اب وہ حق کے ساتھ کھڑے رہ کر جو ہے ہر جنگ میں پھر آپ نے شرکت کی. تو اس لشکر کی حضرت ابوبکر صدیق نے جو دوسرا لشکر بھیجا مسلمہ کذاب سے نپٹنے کے لیے، اس کی لیڈرشپ خالد بن ولید کو دی. اور اسی گروپ میں پھر حضرت برا بن مالک انصاری بھی تھے، اور ساتھ میں اور بھی دوسرے بڑے بڑے صحابہ اور جانباز مسلمان مجاہدین شامل تھے. دونوں فوجیں نجد میں یمامہ کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں، اور جنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد مسلمہ کا پلہ بھاری ہونے لگا. زمین مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے سے سرکنے لگی اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ مسلمہ کے حامیوں نے آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید کے خیمے پر حملہ کر دیا اور اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکا. اور اگر بنو حنیفہ ہی کے ایک شخص نے امان نہ دی ہوتی تو انہوں نے ان کی بیوی حضرت ام حکیم کو قتل بھی کر دیا ہوتا. اس وقت مسلمانوں کو زبردست خطرے کا احساس ہوا. انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمہ سے شکست کھا جاتے ہیں تو آج کے بعد نہ کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا رہ سکے گا، نہ پورے جزیرہ عرب میں خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش ممکن ہوگی. یہ احساس ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی سرحد کے ساتھ فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس طرح اثر نو ترتیب قائم کی کہ مہاجرین کو انصار سے ایک دوسرے سے اور دوسرے بادیہ نشین قبائل کو، یعنی جو نون قبائل تھے ایک دوسرے سے، ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور ہر قبیلے کے افراد کو انہی میں سے کسی کی قیادت میں منظم کر دیا تاکہ جنگ میں ہر ایک فریق کی کارکردگی کا صحیح اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان فوج کس محاذ پر کمزور پڑ رہی ہے. یہاں پر جو ہے وہ پورا جنگ کا جو ایکچوئل سین ہے وہ یہاں پر منظر کشی اس کی گئی ہے کہ یمامہ کے مقام پر دونوں فوجیں، کون سی دونوں فوجیں؟ مسلمہ کذاب کی ایک فوج اور دوسری طرف کون ہے؟ انصار اور مہاجرین پر مشتمل مسلمانوں کی فوج ہے جس کی لیڈرشپ خالد بن ولید کر رہے ہیں، جس میں برا بن مالک انصاری بھی شامل ہیں. لیکن یہاں پر جیسے کہ ہم مسلمہ کذاب کی فوج کے بارے میں پڑھ چکے کہ یہ لوگ جنگی مہارت رکھتے تھے، بہت زیادہ بہادر تھے، تو ان کا پلڑا بھاری رہا اور اتنا زیادہ انہوں نے مسلمانوں کو وہ کر دیا کہ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت خالد بن ولید کے خیمے پر بھی حملہ کر دیا، اس کو اکھاڑ پھینکا، اور اگر ان کی بیوی کو جو ہے وہ امان نہیں مل گئی ہوتی تو وہ قتل کر دی جاتی اس وقت. تو یہ بڑا خطرہ تھا جس کو انہوں نے بھانپ لیا، اور حضرت خالد بن ولید اور مسلمانوں نے اس بات کو شدت کے ساتھ محسوس کیا کہ یہ جو ہے وہ ایک طریقے سے فیصلہ کن جنگ ہے نا. کس طرح سے فیصلہ کن؟ کہ مسلمہ کذاب نے دعوی نبوت کیا ہے نا، اور ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی مرتد ہو گئی ہے، اسلام سے پھر گئی ہے. تو ایک بڑی تعداد اسلام سے خارج ہو گئی ہے. ایک شخص اٹھتا ہے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اگر آج ہی جماعت مسلمانوں کی یہاں پر اس میدان جنگ میں شکست تسلیم کر لیتی ہے، ہار جاتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ آج کے بعد نہ کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا رہ سکے گا، نہ پورے جزیرہ عرب میں خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش ممکن ہوگی، ہے نا. یعنی اسلام جو ہے وہ بالکل کمزور ہو کر رہ جائے گا اور اللہ کی پرستش کرنا جو ہے وہ پھر ممکن نہ رہے گا. تو یہ جیسے ہی یہ احساس خالد بن ولید کو ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ جو ہے وہ کمانڈر تھے فوج کے، اس دستے کے لیڈر تھے، تو آپ نے پورے اس دستے کو جو ہے اس کی جو ترتیب تھی، جو اس کا جو آپ نے سیٹنگ جو کی ہوئی تھی اس کو پورا آپ نے چینج کیا. یعنی مہاجرین کو انصار سے الگ کر دیا، ہر قبیلے کو اسی میں سے اس کا ایک لیڈر دے دیا کہ مہاجرین میں سے مہاجرین کو ہی لیڈر بنایا، انصار میں سے کسی انصار ہی کو لیڈر بنایا، اور جو قبیلے ایک دوسرے کے جو ہے وہ جانشین تھے ان کو بھی ایک دوسرے سے الگ کر دیا. اور یہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ کس قبیلے میں جو ہے وہ کمزوری ہے نا، مسلمان کہاں پہ کس طرف سے کمزور پڑ رہے ہیں اس چیز کا صحیح اندازہ ہو سکے. تو یہ آپ کی جو ہے وہ ایک فوجی کیا کہیں گے کہ ایک بصیرت تھی آپ کی، اور یہ ایک حکمت عملی تھی اس وقت کی کہ جس جگہ سے کمزوری
کا احساس ہو, جس جگہ پہ کمزوری آئیڈینٹیفائی کر لی جائے, پھر اس چیز پر جو ہے فوراً ایکشن کر کے جہاں سے مسلمان کمزور پڑ رہے ہیں اس چیز کو کریکٹ کیا جائے, تاکہ یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے پھسل نہ جائے, ہے نا, تاکہ اسلام کا بول بالا رہے, اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ بلند رہے. دونوں فوجوں میں ایسی سخت اور خوریز جنگ برپا ہوئی کہ اس سے قبل مسلمانوں کی جنگ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں گزری تھی. مسلمہ کی قوم نے اس جنگ میں غیر معمولی ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا. یعنی جتنا مسلمان جو ہے وہ اس جنگ میں بڑھ بڑھ کر اور اپنی جان کی پرواہ کیے بنا آگے بڑھ رہے تھے, ویسا ہی ثابت قدمی کا مظاہرہ مسلمہ کذاب کی قوم نے بھی کیا. وہ معرکہ کارزار میں مضبوط چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے تھے. کون؟ یہ مسلمہ کذاب کے جو فوجی ہیں وہ. اور انہوں نے اپنے مقتولین کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں کی, نہ اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حوصلے پست ہونے دیے, نہ ان کے قدموں میں لغزش ہوئی. یعنی کہ ایسے ڈٹے وہ کہ بھلے ان کے بہت ساری ایک تعداد جو ہے وہ قتل کی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اس کی پرواہ بھی نہیں کی, اور اس کی وجہ سے نہ اپنے حوصلے پست ہونے دیے اور نہ ان کے قدم جو ہے وہ میدان جنگ میں لڑکھڑائے. مسلمان مجاہدین نے بھی حیرت انگیز بہادری اور بے مثال جواں مردی کے مظاہرے کیے, اور جرات و شجاعت کے ایسے ایسے شاندار اور فقید المثال کارنامے انجام دیے کہ اگر ان کو ایک جا کر کے مرتب کر دیا جائے تو ایک لاجواب رزمیہ وجود میں آئے گا. یعنی کہ جس طرح سے مسلمہ کذاب کی فوج ڈٹ گئی تھی, بالکل ویسے ہی مجاہدین مسلمان جو تھے وہ بھی جو ہے وہ بالکل بہادری کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے, اور ایسے ایسے اہل سیر لکھتے ہیں کہ ایسے ایسے کارنامے انہوں نے انجام دیے کہ جن کی مثال کم ملتی ہے, اور ان کو اگر ساروں کو جمع کر دیا جائے تو ایک لاجواب جو ہے وہ رزمیہ, یعنی ایک لاجواب جو ہے وہ مثالی نمونہ بن کر سامنے آ جائے گا. اب وہ ایگزامپلز یہاں پر بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے الگ الگ صحابہ کرام یا الگ الگ مسلمانوں کی فوج میں جو صحابی انصاری صحابی تھے اور مہاجرین میں سے جو صحابہ کرام تھے, انہوں نے کس طرح سے بہادری کا مظاہرہ کیا. سب سے پہلے نام آتا ہے حضرت ثابت بن قیس. یہ انصار کے علمبردار ہیں. وہ اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں, کفن پہنتے ہیں, اور زمین میں گڑھا کھود کر اس میں پنڈلیوں تک اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنی جگہ پر جم کر لڑتے رہتے ہیں, اپنے قبیلے کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں. ثابت بن قیس کے متعلق آتا ہے کہ کس طرح سے لڑتے ہیں کہ بالکل کفن پہن کر خوشبو لگا کر بالکل تیار ہیں. مطلب شہادت کی جو آرزو ہے اس کو وہ لے کر جو ہے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بنا اپنے آپ کو جو ہے گڑھا کھود کر مٹی میں ڈال دیا ہے نا, اور پنڈلیوں تک جو ہے اس کے اندر جم کر کھڑے ہیں تاکہ جو ہے زمین ان کو پکڑے رہے, مضبوطی سے اپنی جگہ جمے رہے, اور لڑتے لڑتے پھر وہ کیا ہوتا ہے شہید ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ, جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں, لوگوں دشمن پر کاری ضرب لگاؤ اور اس کو مارتے کاٹتے آگے ہی بڑھتے رہو. لوگوں میں اس کے بعد اب اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک مسلمہ کو شکست نہ ہو جائے یا میں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں تاکہ وہاں اپنی معذرت پیش کر سکوں. پھر انہوں نے دشمن پر ایک زبردست حملہ کیا اور برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما لیا. حضرت یہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق کے بھائی حضرت زید بن خطاب. تیسرا اگزامپل یہاں پر لکھتے ہیں, اور یہ ہیں حضرت ابو حذیفہ کے مولا حضرت سالم رضی اللہ عنہ. مہاجرین کا علم ان کے ہاتھ میں ہے. ان کے متعلق مہاجرین کو یہ ایک اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی طرف سے کسی کمزوری یا پسپائی کا اظہار نہ ہو, تو انہوں نے کہا کہ ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے. تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری طرف سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار ہو اور دشمن میری طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی راہ پالے تو میں بدترین حامل قرآن ٹھہروں گا. یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. لیکن جوان مردی اور شجاعت کے یہ سارے کارنامے حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ کی دلیری اور شجاعت کے آگے ہیچ ہیں. میں یہاں پر حضرت برا بن مالک کی شجاعت کی مثال, ان کا کارنامہ بتانے سے پہلے حضرت ثابت بن قیس, حضرت زید بن خطاب اور حضرت سالم رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے
مسلمہ قذاب کی فوج کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کے شعلوں کو تیزی سے بھڑکتے ہوئے دیکھا تو حضرت برا بن مالک کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولے کہ انصاری نوجوان دشمن پر حملہ کرو۔ تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انصار کے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس لوٹنے کی بات نہ سوچے۔ آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں ہے، آج تو صرف خدائے وحدہ لا شریک کی رضا کی طلب ہے اور پھر جنت ہے۔ پھر انہوں نے مشرکین پر حملہ کر دیا۔ اس حملے میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ صفوں کو چیرتے، شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے اور دشمنوں کی گردنوں پر اس کی تیزی آزماتے رہے، یہاں تک کہ مسلمہ اور اس کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگ کر اس باغ میں پناہ لی جو اس کے بعد تاریخ میں حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہوا۔ یہاں پر دیکھیے ہم اہل سیر جو حضرت برا بن مالک کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دشمن کا، مسلمہ کذاب کی فوج کا کیسے مقابلہ کیا ہے نا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی دشمن جو ہے اس کے قدم اکھڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ حضرت برا بن مالک کی طرف پلٹے اور بولے کہ انصاری نوجوان دشمن پر حملہ کرو۔ جیسے کہ ہم شروع میں حضرت برا بن مالک کے متعلق پڑھ چکے کہ آپ آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والے تھے اور بہت زیادہ بہادر، بہت زیادہ دلیر تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے ان کو للکارا کہ اے انصاری نوجوان، تم دشمن پر حملہ کرو۔ اور جیسے ہی انہوں نے اپنے کمانڈر سے، حضرت برا نے جیسے اپنے کمانڈر خالد بن ولید سے یہ سنا تو اپنے قوم کی طرف، اپنے انصار کی لوگوں کی طرف پھرے اور ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انصار کے لوگوں تم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس لوٹنے کی بات نہ سوچے، ہے نا۔ اور وہ ساری بات کہ آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے اور پھر اس کے بعد جنت ہے نا۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ پورا جنگی پس منظر ہے، پوری جنگ کی جو ہے وہ منظر کشی یہاں پر کی گئی ہے۔ ثابت بن قیس کے بارے میں، زید بن خطاب کے بارے میں، حضرت سالم کے بارے میں، حضرت خالد بن ولید، حضرت برا بن مالک، ہے نا، یہ سارے جو ہے جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور اسلام کو جو ہے وہ قائم رہے، اسلام زندہ رہے، ہے نا، حق جو ہے وہ غالب آ کر رہے اور باطل مٹ جائے، اس کے لیے اپنی جان کو لے کر حاضر ہیں، ہے نا۔ یہاں پر جو ہے یہ جیسے کہ بات پہلے بھی آ چکی کہ تلوار کی زور جو ہے، تلوار کہاں پر ہے نا، یہ طاقت کا استعمال کہاں پر ضروری ہے، جہاں پر کہ باطل کو مٹانا جو ہے وہ ہمارے پیش نظر ہو، ہے نا۔ پھر آگے یہاں پر بات آتی ہے کہ جس طرح سے پھر حضرت برا بن مالک نے انصار کے لوگوں کو للکارا اور پھر ان کے لوگ جو ہے ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہوئے دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ اب کیا ہوا کہ جب مسلمان بھاری ہونے لگے، حضرت برا بن مالک اور ان کی قوم جو ہے وہ بھاری ہونے لگی مسلمہ کے دستوں پر، تو مسلمہ کذاب اور اس کے سپاہی اس میدان سے بھاگ گئے اور ایک باغ میں جا کر ایک پناہ لے لی، اور اس باغ کو پھر بعد میں جو ہے وہ حدیقۃ الموت کے نام سے وہ باغ مشہور ہو گیا، اس لیے کہ اس روز اس باغ میں بہت کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے تھے اور لاشوں کے جو ہے وہ پشت لگ گئے تھے۔ تو اس لیے اس کے بعد سے، اس سانحے کے بعد سے اس باغ کو حدیقۃ الموت کے نام سے جانا جانے لگا۔ حدیقۃ الموت ایک بہت وسیع و عریض باغ تھا، یعنی بہت بڑا باغ تھا، اور اس کی فصیلیں نہایت بلند و بالا تھی، اس کی دیواریں جو تھی وہ بہت زیادہ اونچی اونچی دیواریں تھی۔ مسلمہ اور اس کے ہزاروں ہم نواؤں نے اس میں پناہ لینے کے بعد اس کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے، یعنی جب ان کو اپنی جانوں کا خطرہ لاحق ہو گیا، مسلمہ کنزاب کو اور اس کے ساتھیوں کو، تو مسلمانوں سے بچنے کے لیے اس باغ میں جا کر پناہ لے لی، جس کی دیواریں بہت بڑی بڑی تھی اور بلند تھی، اور جانے کے بعد کیا کیا انہوں نے اندر سے دروازے بند کر لیے اور اس کی اونچی دیواروں کے پیچھے خود کو محفوظ کر لیا، اور اندر سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اس وقت اسلام کے جانباز اور بہادر فرزند حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور بولے کہ لوگوں، مجھے ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کے سہارے سے اوپر اٹھاؤ اور دروازے کے قریب باغ کے اندر پھینک دو، تاکہ یا تو میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں یا تمہارے لیے دروازہ کھول دوں،
ہے نا. یہاں پر دیکھیے اس کو تھوڑا سا ویژولائز کریے کہ ایک باغ ہے جس کی بڑی بڑی دیواریں ہیں اور یہ سارے دشمن جو ہے اندر سے اندر چلے گئے ہیں اور دروازے اس کے بند کر دیے ہیں. اب اندر سے یہ باہر مسلمانوں پر جو ہے وہ تیر برسا رہے ہیں. اب چونکہ دیواریں بڑی بڑی ہیں تو حضرت برا بن مالک جو ہے وہ اپنے فوج سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈھال پر بٹھا دو. ڈھال یعنی جو ان کی شیلڈ ہوا کرتی تھی, کہتے ہیں مجھے اس پر بٹھا دو اور نیزوں کے سارے جو سپیئرز ہیں اس کے سہارے مجھے اوپر اٹھاؤ اور دروازے کے قریب باغ کے اندر پھینک دو. یعنی اس نیزے کے ذریعے سے مجھے اوپر بٹھاؤ ڈھال پر بٹھا کر, اور پھر مجھے دیوار مطلب دروازے کے قریب مجھے کیا کرو, باغ کے اندر پھینک دو, تاکہ یا تو میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں, ہے نا, کہ میں وہاں پر جاؤں دشمن سے دو ہاتھ کروں اور ہو سکتا ہے میں مارا جاؤں, میں شہادت پالوں, یا یہ ہو کہ میں تمہارے لیے دروازہ کھول دوں کہ جو تکلیف یہ مسلمانوں کو دے رہے ہیں, اپنے آپ کو سیف کر لیا انہوں نے, اندر جا کے دروازہ بند کر لیا اور باہر سے مسلمانوں پر تیر برسا رہے ہیں, تو میں دروازہ کھول دوں تاکہ یہ جو سیفٹی انہوں نے اپنے لیے چن لی ہے وہ کھلے میدان میں آ کر پھر مسلمانوں کے سامنے آ جائیں. حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نہایت ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے تھے, جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا شروع ہی میں کہ فزیکلی جو ہے وہ آپ فزیکل اسٹیچر آپ کا کیسا تھا, دبلے پتلے تھے, ہلکے پھلکے تھے اور کوئی فزیکل اٹریکشن نہیں تھا. یہ بات ہم نے ان کے بارے میں پڑھی تھی. تو چونکہ آپ دبلے پتلے تھے, ہلکے پھلکے تھے, وہ فوراً ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور دسیوں نیزوں نے انہیں اوپر اٹھا لیا اور ان کو حدیقۃ الموت کے اندر مسلمہ کے ہزاروں فوجیوں کے درمیان پھینک دیا گیا. اندر پہنچتے ہی وہ دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گرے. وہ دروازے کے پاس برابر لڑتے رہے اور ان کی گردنیں تلوار سے قلم کرتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور دروازہ کھول دیا. اس وقت ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے 80 سے اوپر زخم تھے. مسلمانوں نے دیواروں اور دروازوں کے راستے حدیقۃ الموت پر دھاوا بول دیا اور اس میں پناہ لینے والے مرتدین کو اپنی تلواروں کی دھار پر رکھ لیا اور تقریباً 20,000 مشرکین کو واصل جہنم کرنے کے بعد مسلمہ تک پہنچ کر اسے بھی فنا کے گھاٹ اتار دیا. یعنی دیکھیے ایک بڑا فتنہ جو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک شخص اٹھا تھا اور جس کے ساتھ کے ایک بڑی فوج جڑ گئی تھی, 40,000 لوگ اس کے ساتھ جڑ گئے تھے, جو کہ زبان سے یہ مانتے تھے کہ مسلمہ جھوٹا ہے, لیکن پھر بھی قبائلی عصبیت کی بنا پر اس کا ساتھ دے رہے تھے, ہے نا. تو مسلمان جو ہے حضرت برا بن مالک کی لیڈرشپ میں, حضرت خالد بن ولید کی لیڈرشپ میں بہادری سے لڑے اور کیا کیا, 20,000 مشرکین کو واصل جہنم کیا اور مسلمہ کذاب کو بھی فنا کر دیا. حضرت برا رضی اللہ عنہ کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے ان کو خیمے میں اٹھا کر لایا گیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوا علاج کے سلسلے میں 1 ماہ تک ان کے پاس ٹھہرے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے کامل سے نوازا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت فرمائی. دیکھیے ان کے بدن پر کتنے زخم تھے, 80 سے اوپر زخم تھے, 1 2 نہیں, 10 20 نہیں, 80 زخم کتنے ہوتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی زندگی, ان کو جو ہے وہ شفائے کامل عطا کی اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت فرمائی. حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ اس دولت شہادت کو پانے کی حسین آرزو کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگائے رہے اور برابر اس کی جستجو میں سرگرداں رہے, جو حدیقۃ الموت کے روز ان کو حاصل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی. یعنی 80 زخم لگ گئے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارے جانے سے اور شہادت پانے سے رہ گئے. تو یہ آرزو ان کے جو ہے سینے میں ہمیشہ وہ لگی رہی, اور صرف آرزو ہی نہیں بلکہ اس کو پانے کی جستجو بھی جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہے. وہ اپنے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے سرفراز ہونے کے لیے یکے بعد دیگرے بہت سے معرکوں میں شریک ہوئے اور ان میں خطرناک ترین مواقع پر پہنچ کر لڑتے رہے. یعنی شہادت کی آرزو ایسی تھی کہ ایک کے بعد ایک جو بھی جنگیں آتی گئی ان میں سے کئی تو بہت زیادہ خطرناک موقع بھی آئے, لیکن اس میں آپ پہنچ کر لڑتے رہے. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں نے ایران کے مشہور شہر تستر کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا, ہے نا. اب ایران فارس کے نام سے جانا جاتا تھا, تو ایران کو فتح کرنے کے لیے جب مسلمانوں کا لشکر گیا تب اس میں بھی وہ شامل تھے.
اہل فارس ایک نہایت مستحکم اور مضبوط قلعے میں پناہ گیر ہو گئے اور مسلمانوں نے اس کو چاروں طرف سے اپنے محاصرے میں لے لیا. یعنی جب مسلمان اس شہر، ایران کے شہر تستر کو فتح کرنے کے لیے گئے تو اہل فارس نے کیا کیا، جو شہر کے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے میں قید کر لیا اور اس کے اندر جو ہے وہ پناہ لے لی. اب اس قلعے کو جو ہے پھر مسلمانوں نے کیا کیا، اپنے محاصرے میں لے لیا. یعنی اس کو جو ہے چاروں طرف سے اب مسلمانی فوج نے اس کو گھیر لیا. جب محاصرے کا یہ سلسلہ کافی طویل ہو گیا اور اہل ایران کی پریشانیاں حد سے بڑھ گئی تو وہ قلعے کی فصیلوں سے لوہے کی زنجیریں لٹکانے لگے جن کے سروں سے فولادی انکش جڑے ہوئے تھے، جن کو آگ میں تپا کر انگاروں کی طرح سرخ کر دیا جاتا. یعنی کیا کہ اہل تستر جو تھے، جو شہر تھا تستر، اس کے رہنے والے یہ کون تھے، یہ آگ پرست تھے، ہے نا. اہل فارس جو ہے یہ آگ پرست تھے. اب ان کو جو ہے وہ مسلمانوں نے اس شہر کو جب فتح کرنے کے لیے آئے ہیں تو یہ سارے لوگ ایک قلعے میں اپنے آپ کو انہوں نے قید کر لیا ہے جس کا محاصرہ اب مسلمانی فوج نے کر رکھا ہے. لیکن جب محاصرہ کافی طویل ہو گیا، کافی لمبا ہو گیا، ہے نا، یہ ایک دو دن کی بات نہیں، کئی ہفتوں کی بات ہو سکتی ہے کہ کافی لمبا ہو گیا اور اہل ایران کی پریشانیاں حد سے بڑھ گئی. یعنی انہوں نے جو ہے وہ کچھ سامان وغیرہ لے کر اب اپنے آپ کو جو ہے وہ اس قلعے میں قید کیا ہوگا. لیکن چونکہ اب محاصرہ جو ہے وہ لمبا ہو گیا تو اب ان کو پریشانیاں ہونے لگی، ہے نا، کہ کھانے کی دقت اور پانی کی دقت اور باقی چیزوں کی دقت. تو وہ کیا کرنے لگے، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے قلعے کی فصیلوں سے، یعنی قلعے کی جو اونچی اونچی دیواریں تھی ان کے ذریعے سے لوہے کی زنجیریں لٹکانے لگے اور ان لوہے کی زنجیروں کے سروں پر، اس کے ایجز پر کیا تھا، فولادی انکش تھے. یعنی کہ فولاد کے بنے ہوئے انکش تھے، یعنی ایسی کڑیاں تھی جن کو کہ آگ میں تپا کر انگاروں کی طرح سرخ کر دیا جاتا تھا. اب ہکس کہہ لیں اس کو یا ایسی کڑیاں کہہ لیں کہ نوکیلی کڑیاں اور دہکتی ہوئی کڑیاں کہ ان کو آگ میں تپا کر بالکل جیسے کہتے ہیں نا ہاٹ ریڈ ویسے کر دیا جاتا. تو وہ نوکیلے اور دہکتے ہوئے انکش مسلمانوں کے جسموں میں دھنس جاتے اور وہ ان میں پھنس کر رہ جاتے اور ایرانی اوپر سے زنجیروں کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے تھے. تو اس طریقے سے مطلب انہوں نے مسلمانوں کو ٹارچر کرنا کس طرح سے شروع کیا کہ وہ قلعے کی دیواروں سے اس طرح کی آگ کی جو انکش تھے، یعنی ان کو جلا کر اور نوکیلے ہوتے تھے وہ، اور بالکل ریڈ ہاٹ کر کے اس کو اس طرح سے پھینکا جاتا قلعے سے کہ وہ مسلمانوں کے جسم میں پورا دھنس جاتے تھے اور وہ اس میں سے پھنس کر رہ جاتے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ پھر وہ کیا کرتے تھے، ان کو اس ہکس کے ذریعے سے، دیکھتے ہوئے ہکس کے ذریعے سے کھینچتے تھے، اپنی طرف کھینچتے تھے. ان انکشوں میں پھنس کر مسلمان یا تو موت کے گھاٹ اتر جاتے یا قریب الموت ہو جاتے. یعنی اس طرح سے اتنی بری طریقے سے وہ دھنستی تھی، ایک تو نوکیلی اوپر سے دہکتی ہوئی، تو یا تو وہ مسلمان اسی وقت جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی اس کی، یا قریب الموت، بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا وہ. انہی میں سے ایک انکش حضرت برا رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے جسم میں دھس گیا. یہ دیکھتے ہی برا قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور جھپٹ کر اس زنجیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جو ان کے بھائی کو اٹھائے لیے جا رہی تھی. وہ اس کو اپنے بھائی کے جسم سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے. اس کوشش میں ان کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے، مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کو اس انکش کی گرفت سے چھڑائے اس انکش کی گرفت سے چھڑائے بغیر زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا. بھائی کو نجات دلانے کے بعد وہ زمین پر گر پڑے. اس وقت ان کے ہاتھوں کا سارا گوشت جل چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھی. یعنی کہ وہ اتنی زیادہ ظاہر سی بات ہے فولاد ہے اور اس کو ایسا تپایا گیا ہے کہ وہ بالکل لال ہو جائے تو کتنی ہیٹ ہوگی اس میں، کتنی آنچ ہوگی کہ وہ کافی وقت تک جو ہے وہ گرم ہی رہے گا اور جلتا رہے گا. اور نوکیلا ہے وہ، بدن میں جب چبھ جاتا ہے، بندر میں پورا دھنس جاتا ہے وہ، تو بدن کو وہ جو ہے زخمی بھی کر دیتا ہے اور جلا بھی دیتا ہے. اور صرف اتنا ہی نہیں، پھر ایرانی کیا کر رہے تھے، اس کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، جو ہے زنجیر کے ذریعے سے مسلمانوں کو پھر اپنی طرف کھینچ رہے تھے. تو اسی طرح کا ایک انکش جب حضرت انس بن مالک کے بدن میں پڑتا ہے تو حضرت برا بن مالک جو ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ان کی طرف لپکتے ہیں اور بالکل زنجیر کو چھوڑتے نہیں ہیں. بھائی کو جو ہے وہ بچانے کے لیے
پوری کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ جل جاتے ہیں، لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور بالکل جو ہے وہ زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ بھائی کو کسی طرح سے وہ اس نوکیلی اور دہکتی ہوئی زنجیر سے نکالتے ہیں، لیکن اس کوشش میں کیا ہوتا ہے، چونکہ وہ دہکتی ہوئی ہے، ان کے ہاتھوں کا سارا گوشت جل جاتا ہے اور صرف اس میں ہڈیاں باقی رہ جاتی ہے۔ اس غزوے کے موقع پر حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت شہادت سے بہراور فرمائے، اور ان کی یہ دعا بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی، اور ان کی وہ دیرینہ تمنا پوری ہو گئی جس کو وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ یعنی اس غزوے پر ایران کا محاصرہ کرنے کے لیے جب نکلے تھے تو اللہ سے دعا کرتے ہوئے نکلے تھے کہ جو شہادت کی تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس تمنا کو پوری کرے، اور وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی تمنا جو مدتوں سے ان کے سینے میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کو پورا کر دیا۔ وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر گرے اور دیدار خداوندی کی بیش بہا اور قابل رشک نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے چہرے کو جنت میں شگفتہ اور تر و تازہ رکھے، اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ان سے راضی ہو جائے اور ان کو خوش کر دے، آمین۔ یہاں پر حضرت برا بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے متعلق جو سیرت میں درج ہوا ہے اس کتاب میں، وہ مطالعہ ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان محترم ہستیوں سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اپنے ذریعے سے، اپنی ذات کے ذریعے سے دین اسلام کو فائدہ پہنچانے والے بنے، تاکہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے، جنت کو پانا ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے، ہم اپنے آپ کو جنت کا اہل بنائیں، اس کے قابل بنائیں، اور اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اور اس کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں بھی نصیب ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کے کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم میٹنگ اینڈ کر سکتے ہیں۔